وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران اسلام، یہ ربیع الاول کا چوتھا اور آخری جمعہ ہے. اس سے پہلے جو 3 جمعہ گزرے اس مبارک مہینے کے، اس میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے 3 مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. پہلے ہفتے میں آپ کے سامنے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت، یہ موضوع پیش کیا گیا. اس کے بعد آپ کے سامنے شعراء کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون پر کچھ کلام کیا گیا. اور تیسرے ہفتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق آپ کے سامنے پیش کیے گئے. تو اسی مناسبت سے اس چوتھے اور آخری ہفتے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی اہمیت پر کچھ بات پیش کی جائے گی. ویسے تو دنیا میں ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں، اور اگر سچا ہے تو کس قدر اس کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا اتباع سنت کی کسوٹی پر. جس آدمی کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا جس قدر اتباع ہوگا، وہ عشق و محبت کے دعوے میں اتنا ہی سچا ہوگا. اور جو آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے میلوں اور کوسوں دور ہوگا، پھر وہ عشق و محبت کا دعویٰ کرے تو یاد رکھے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. قرآن کریم کی متعدد آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈھیر سارے ارشادات اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، آپ کی اطاعت و فرما برداری پر کس اہتمام اور تاکید کے ساتھ ہمیں تعلیم دی ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 40 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے. میں تو نمونے کے طور پر چند آیتیں اور چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی آیت، یہ آیت جو خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ آل عمران کی ہے. اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کیجئے، تمہیں دو فائدے ملیں گے۔ پہلا فائدہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا فائدہ ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اس آیت میں بالکل صاف اور واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ اتباع کہتے کس کو ہے؟ اتباع کے کیا معنی؟ علماء نے اتباع کے دو مطلب بیان کیے۔ اتباع کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ طبیعہ سے بنا ہے۔ طبیعہ جانور کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو اپنی ماں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چل پڑتا ہے، اسی سے لفظ بنا ہے اتباع، کہ جس طرح جانور کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چل پڑتا ہے، وہ جانتا ہے میری ماں مجھے جہاں لے جائے گی وہ بھلی جگہ ہوگی، وہ ہلاکت کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی حکم دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کہ ہم آنکھ بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے، اس لیے کہ یقیناً وہ ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اس بچے کی ماں تو اس کو کبھی پریشانی میں ڈال بھی سکتی ہے، ہلاکت کی جگہ لے بھی جا سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، اور وہ 100% جنت تک پہنچنے والا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اتباع کا دوسرا مطلب ہے نشان قدم پر قدم رکھ کر چلنا۔ کوئی آدمی چل رہا ہو، اس کے قدموں کے نشانات ہو، اور اس کے قدموں کے نشانات پر ہم قدم رکھ کر چلے تو اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ تجویز فرمایا ہے، ہم آپ کی پیروی ایسے کریں جیسے کسی کے نشان قدم پر قدم رکھ کر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک آیت ہوئی، اس کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں۔ ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح سورہ نساء میں 5ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور تم میں سے اولو الامر کی۔ اسی سورہ نساء میں 5ویں پارے میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ 18ویں پارے میں سورہ نور میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، یقیناً یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں ارشاد خداوندی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ 28ویں پارے میں سورہ حشر میں ارشاد خداوندی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے کرنے کا حکم دے اس کو لے لو، جن سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ نمونے کے طور پر میں نے چند ارشادات خداوندی آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک روایت مشکات شریف میں صفحہ 27 پر باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا ہر امتی جنت میں جائے گا علاوہ اس کے جو انکار کرے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، انکار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح مشکات شریف میں صفحہ 30 پر خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت انس بچے تھے تو بڑے پیار سے فرماتے یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت، اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے، ان تصبح او تمسی، کہ تو صبح کرے یا تو شام کرے اس حالت میں، ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ اور میل و کچیل نہ ہو، ایسا کر لے۔ اس کے بعد فرما وذالک من سنتی، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے، میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی ذرا سوچے، آقا فرماتے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اسی صفحہ 30 پر مشکات شریف میں بیہقی کے حوالے سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری سنتوں کو تھام لے ایسے دور میں جب کہ میری سنتوں میں فتنہ و فساد عروج پر ہوگا، اور آج کے دور سے بڑھ کر فتنوں کا زمانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ایسے دور میں اگر کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل ہوتا ہے، اسے تھام لیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس کے لیے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب۔ اسی صفحے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں یہودیوں کی بعض باتیں سنتا ہوں، تورات کی باتیں ہوگی کہ وہ مجھے بھلی معلوم ہوتی ہیں، آپ اجازت دے تو میں اس کو لکھ لیا کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا امتہوکون کما تہوکت الیہود والنصارى وانما جئتکم بہ بیضاء نقیہ، کیا تم اپنے دین کے بارے میں حیرت اور تعجب میں پڑھنا چاہتے ہو، حالانکہ میں تمہارے پاس صاف ستھری روشن شریعت لے کر آیا ہوں؟
اس کے بعد آقا نے جو جملے ارشاد فرمائے یا تو وہ آب زر سے لکھے یا اپنے دلوں کی تختی پر نقش کیجئے۔ آقا فرماتے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اس وقت اگر صاحب تورات پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام بھی موجود ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ سوچے، غور کیجئے، اندازہ لگائے کہ اللہ کا ایک پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، جس کو بڑی امت دی گئی، جن پر تورات نازل کی گئی، جن کی برکت سے فرعون کو غرق کیا گیا، ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ اگر وہ بھی زندہ اور حیات ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، جبکہ وہ آپ کے امتی نہیں، ہم تو آپ کے امتی ہیں، آپ کی محبت کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کس قدر اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ صفحہ 31 پر مشکات شریف میں موطا مالک کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو تاریخ خطبہ دیا تھا اس میں کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ صحابہ کرام نے ان دونوں کو تھام لیا، اس لیے جہاں گئے کامیابی نے ان کے قدموں کو چوما ہے، اور ہم نے ان دونوں کو اپنی زندگی سے نکال کر بالائے طاق رکھ دیا، اس لیے جہاں جا رہے ہیں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر عمل کرتے تھے۔ ابن عمر سے کوئی پوچھے کہ آپ سفر کے دوران فلاں جگہ پر سواری سے اتر کر استنجا کے لیے کیوں جاتے ہیں جبکہ آپ کو تقاضا نہیں ہوتا، کیا جواب ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اس جگہ استنجا کیا تھا، اتنا عمل تھا۔ اور پوچھے عروہ بن مسعود ثقفی سے کہ جب وہ مشرک تھے اور مشرکین کی جانب سے سفیر بن کر صلح حدیبیہ کے موقع پر معائنہ کرنے اور بات چیت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور یہاں سے جانے کے بعد اپنی برادری میں جو تاثرات پیش کیے تھے اور جو منظر کشی کی تھی وہ اس الفاظ میں کی تھی کہ میں روم گیا ہوں، میں نے قیصر کا دربار دیکھا ہے، میں فارس گیا ہوں، میں نے کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے، حبشہ گیا میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، مگر جو شان میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھی وہ کہیں نہیں دیکھی، کیونکہ وہ صحابہ تھے۔ آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے پانی پر حصول برکت کے لیے بھیڑ اکٹھا کرتے تھے، آپ اگر کلام فرماتے ہیں تو مجلس میں ایسی خاموشی طاری ہو جاتی ہے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ خیر، صحابہ کرام کے عشق و محبت کی داستان سناؤ تو وقت ختم ہو جائے۔ اب ایک نظر ہمارے اکابر و اسلاف کے اقوال پر دیجیے کہ وہ اتباع سنت کے بارے میں کیا فرما کر گئے۔ نمبر 1، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، 4 اماموں میں سے ایک بڑے امام، مدینہ منورہ میں پوری زندگی گزاری، جنت البقیع میں دفن ہے۔ امام مالک فرماتے ان السنت مثل سفینۃ نوح من رکبہا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد غرق، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے،
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو پیچھے رہا یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی پیچھے رہا وہ ڈوب گیا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا کی سنت کی کشتی میں جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو سنت کی کشتی سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، منہ پھیر لے گا، وہ غرق ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فتاوی الرحیمیہ میں حضرت مفتی لاجپوری صاحب نور اللہ مرقدہ نے بات لکھی ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہے، ہم زمانہ ہے۔ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عبد الرحمن، امام اوزاعی کا نام عبد الرحمن، اے عبد الرحمن تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو؟ عرض کیا پروردگار آپ کے فضل و کرم اور توفیق سے کر لیتا ہوں۔ امام اوزاعی نے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے دین اسلام پر موت عطا فرما۔ تو باری تعالیٰ انہیں جواب دیتے وعلی السنت، یہ بھی دعا کرو اسلام کے ساتھ ساتھ مجھے سنت پر بھی موت آئے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اہمیت کتنی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہر کسی نے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، مگر مخلوق پر سارے دروازے بند کر دیے گئے سوائے اتباع سنت کے۔ اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے بغیر کوئی دروازہ کھلا ہی نہیں، کوئی راستہ بچا ہی نہیں۔ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی اور اونچی بات بیان کی ہے۔ فرمایا کہ استحضار کے ساتھ چند دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لو، صاحب نسبت نہ بن جائے تو مجھے کہنا۔ استحضار کا مطلب ہے کہ ہم کھانے بیٹھے تو ہر ادا سے پہلے سوچ لے کہ میرے آقا ایسا کیا کرتے، ہاتھ دھوئے تو سوچ لے کہ میرے آقا ایسا کیا کرتے تھے، کھانا سامنے ہو تو اپنے سامنے سے کھائے، میرے آقا اس طرح سے کھاتے تھے، داہنے ہاتھ سے کھائے سوچ لے میرے آقا اس طرح سے کھایا کرتے تھے، اور مسجد میں آئے داہنے پیر سے داخل ہو میرے آقا اس طرح داخل ہوا کرتے تھے، نکلے تو بائیں پیر سے یہ تصور کے ساتھ کہ میرے آقا اس طرح سے نکلا کرتے تھے۔ چند دن اس پر عمل کر کے دیکھ لو، صاحب نسبت نہ بن جائے تو کہنا۔ صاحب معارف القرآن حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ مقبولیت کے سارے راستے مخلوق پر بند کر دیے گئے سوائے اتباع سنت۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کے یہاں مقبول ہونا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کیے بغیر وہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ کسی نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عجیب سوال کیا کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس کا کوئی نسخہ بتا دو۔ فرمایا 3 کام کرو۔ کون سے؟ پہلا کام ہمیشہ باوضو رہنا، دوسرا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت، اور تیسرا کام ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع۔ یہ 3 کام کر لو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور وہ واقعہ آپ لوگوں نے بارہا والد صاحب سے سنا ہوگا، اور حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی الرحیمیہ میں بھی بیان کیا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سرہند شریف میں ایک بزرگ آئے، انہوں
انہوں نے توجہ ڈالی تو سرہند شریف کی زمین میں زلزلہ اور کپکپی طاری ہو گئی۔ سمجھ گئے کہ یہ ان کی کرامت ہے۔ اپنے خادم سے کہا فلاں تاب میں ہماری مسواک رکھی ہے، لے آؤ۔ وہ لے کر آئے۔ حضرت مجدد صاحب نے زمین پر آہستہ سے رکھا تو کپکپی کی کیفیت ختم ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کی یہ کرامت کہ آپ نے توجہ ڈالی تو یہاں کی زمین میں لرزہ پیدا ہو گیا، اور میری یہ کرامت ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اگر میں دعا کروں تو سرہند کے سارے مردے زندہ ہو جائے، مگر ان دونوں کرامتوں کے مقابلے میں وضو سے پہلے مسواک کی سنت کو میں بدرجہ افضل سمجھتا ہوں۔ آپ سوچیں کتنا اونچا مقام ہے سنت کا، لہذا سنتوں کو اپنانے والے بنے، توہین نہ کرے، اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی مستحبات کو ہلکا سمجھتا ہے وہ سنتوں سے محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے وہ فرائض سے محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو فرائض کو ہلکا سمجھتا ہے اس کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے۔ بصرہ میں ایک آدمی تھا، نام تھا اس کا ابو سلامہ۔ یہ بڑا بد زبان، فحاش اور بیکار قسم کا آدمی تھا۔ اس کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کی اس کا ذکر آیا تو اس نے توہین کے طور پر کہا مسواک کو تو میں اپنی پاخانے کی جگہ میں استعمال کروں گا، اور اس نے ایسا کیا۔ خیر اس وقت کچھ نہیں ہوا، یہ حرکت کے ٹھیک 9 مہینے کے بعد اس کو پیٹ میں درد ہوا، اور اس کے پیٹ سے ایک جانور نکلا جو چوہے کی شکل کا تھا، اس کا منہ مچھلی جیسا، بقیہ جسم چوہے جیسا، 4 پیر 4 دانت آگے نکلے ہوئے، ایک بالشت سے زیادہ اس کی دم تھی۔ اس آدمی کی لڑکی نے اس کو دیکھا تو مار دیا، لیکن اس کے 3 دن کے بعد ہی وہ بہت بری موت پر۔ یہ ہے سنت نبوی کی توہین کا انجام دنیا میں۔ اب قبر میں کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اس لیے ہمیں چاہیے سنتوں کو اپنائیں، اسے ہلکا نہ سمجھے، اسے معمولی نہ سمجھے۔ آخری بات یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا۔ نمبر 1، ہم یہ طے کر لیں کہ اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم کریں گے اور تعلیم کا ماحول بنائیں گے۔ آج ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک صفحہ بھی معلوم نہیں، تو ہم یہ طے کر لیں اگر یہ کریں گے تو یاد رکھیں ذکر رسول محبت رسول کا سبب ہے، اور محبت رسول ایمان کے مزین ہونے کا سبب ہے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا، دوسرا کام صحابہ کرام اسی طرح اکابر و اسلاف کے اتباع سنت کے جو واقعات اور نمونے ہیں، یا اتباع سنت پر جو کچھ وعدے اور بشارتیں آئی ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ تیسرا کام صالحین کی صحبت اختیار کریں۔ چوتھا کام ہر قول و فعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و ادا کو پہلے دیکھیں، اور پانچواں کام خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، رسم کیا ہے رواج کیا ہے وہ نہ دیکھیں، خوشی اور غم ہر موقع پر شریعت اسلامیہ کی جانب سے کیا تعلیمات ہیں اس کو پیش نظر رکھیں۔ اگر یہ کام کر لیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی میں دین و دنیا، آخرت اور قبر ہر جگہ کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی، پھیلانے کی، عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران اسلام، یہ ربیع الاول کا چوتھا اور آخری جمعہ ہے۔ اس سے پہلے جو 3 جمعہ گزرے اس مبارک مہینے کے، اس میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے 3 مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلے ہفتے میں آپ کے سامنے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت، یہ موضوع پیش کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے شعراء کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مضمون پر کچھ کلام کیا گیا، اور تیسرے ہفتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو اسی مناسبت سے اس چوتھے اور آخری ہفتے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی اہمیت پر کچھ بات پیش کی جائے گی۔ ویسے تو دنیا میں ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے